اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دو لاشوں کا عجیب قصہ۔ دوسرا حصہ۔ کچھ دیر رونے اور ماتم کرنے کے بعد دونوں لاشیں ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ میں وہیں ایک قبر کے کتبے کے پیچھے چھپی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسری لاش نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی شادی کے 10 سال بعد میں ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ میری پیدائش پر پورے محلے بلکہ سارے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور ایسی خوشی منائی گئی جیسے کہ بیٹے کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ میرے والدین مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرا خاندان بہت امیر تھا۔ میرے آگے پیچھے ہر وقت نوکر چاکر رہتے۔ میری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ میں ضدی ہوتی چلی گئی، ہر چیز پر اپنا حق جماتی۔ میرے والدین نے میرے لیے کافی جائیداد بنائی تھی۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے لیے بڑے بڑے امیر زادوں کے رشتے آنے لگے۔ والدین نے میرے لیے ایک بہت اچھے گھرانے کے لڑکے کا رشتہ انتخاب کیا، لیکن وہ مجھے پسند نہ تھا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اپنے گاؤں کے ایک خوبرو نوجوان سے عشق ہو گیا تھا اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن افسوس وہ نہ تو ہماری حیثیت کے مطابق تھا اور نہ ہی اس کی صحبت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت چودھریوں کے ڈیرے پر بیٹھا رہتا اور ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کا شریک ہوتا۔ پورا گاؤں سکندر کو بدمعاش سمجھتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں اچھی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیسے وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میرے والدین کو میری اس پسند کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے سمجھانے لگے کہ وہ نوجوان تمہارے قابل نہیں، وہ بہت آوارہ قسم کا نوجوان ہے۔ مگر اس مرتبہ بھی میں نے اپنے والدین کی ایک نہ سنی اور پوری طرح سے صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف سکندر سے۔ میں نے جب سکندر سے بات کی تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارے والدین کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ میری اور تمہاری حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کہا، میں انہیں منا لوں گی۔ وہ کہنے لگا، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر کوئی حل نہ نکلا تو اس پر پھر سوچیں گے۔ جب میں نے دوبارہ اپنے والدین سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر میں غصے میں آ گئی اور ہٹ دھرمی پر اتر آئی اور کہا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف سکندر سے، ورنہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میرے والدین میری اس دھمکی پر خوفزدہ ہو گئے، یا یوں کہہ لیں کہ میری دھمکی کام کر گئی اور وہ راضی ہو گئے۔ اس طرح ایک روز سکندر کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے والدین کے عالیشان گھر سے رخصت ہو کر سکندر کے چھوٹے گھر میں آ گئی۔ سکندر کے والدین انتقال کر چکے تھے، اس لیے وہ گھر پر اکیلا تھا۔ کچھ دن گزرے، مجھے سکندر کا گھر بڑا عجیب لگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ وہیں چلے۔ وہ ایک دم راضی ہو گیا، جیسے وہ بھی یہی چاہتا ہو۔ اس طرح میری اس خواہش کو بھی میرے والدین نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا اور میں اور سکندر میرے والدین کے پاس رہنے لگے۔ لیکن ہمارے ساتھ ساتھ سکندر کے اوباش دوستوں کا بھی ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ سکندر شراب پیتا تھا اور ساتھ ساتھ شراب کا کاروبار بھی کرتا۔ میرے والدین کو اس کی یہ حرکتیں سخت ناگوار گزرتیں۔ ایک روز تو والد صاحب نے اسے سمجھایا کہ اب تم یہ سب چھوڑ دو، ہماری گاؤں میں بہت عزت ہے، اس کا تو خیال کرو۔ سکندر یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے والدین کو اس کی عادات سخت ناگوار گزرتیں اور وقتاً فوقتاً اسے ٹوکتے رہتے، اور مجھے سکندر کی کوئی بات جیسے بری ہی نہیں لگتی تھی۔ میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ آنکھیں تو میری اس وقت کھلیں جب میں ایک صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ میرے والدین کا کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گر پڑی۔ دونوں کی لاشیں دیکھ کر جیسے میرا سانس رکنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر سے چھت کھینچ لی ہو۔ میں گمسم ہو گئی۔ پولیس آئی اور سکندر کا بیان لیا۔
پتہ چلا کہ ڈاکو رات کو ڈکیتی کی نیت سے گھر میں آئے اور مزاحمت پر میرے والد کو قتل کر دیا، لیکن میں اور سکندر بھی تو گھر پر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہ چل سکا، اور تو اور کوئی بھی قیمتی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن پولیس نے انکوائری کی اور پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ ڈاکو اور میرے والدین کے قاتل آخر کون تھے۔ میں غم سے نڈھال تھی۔ ماں باپ کے مرتے ہی سکندر کو جیسے موقع مل گیا اور وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا۔ زمینوں کے تمام معاملات تو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مجھے بھی بات بات پر روکنے اور ٹوکنے لگا۔ ایک دن تو اس نے چلا کر مجھے خاموش ہو جانے کو کہا۔ اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے، ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن تو میری دنیا ہی اجڑ گئی، مجھ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا جب وہ ایک عورت اور 3 سالہ بچے کو گھر لے آیا اور مجھے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی اور میرا 3 سالہ بیٹا ہے۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی، یعنی سکندر نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، جس کی خاطر میں نے اپنے والدین کی ایک نہ سنی، اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب مجھے سکندر کی دوسری بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا تھا۔ ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا اور اب تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ وہ مجھے دھمکاتا کہ اگر زبان کھولو گی یا زیادہ شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایک دن ہمارا جھگڑا زیادہ بڑھ گیا، تلخ کلامی ہونے لگی۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر یوں ہی چلاؤ گی تو تمہیں بھی ایسے راستے سے ہٹا دوں گا جیسے تمہارے ماں باپ کو ہٹایا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں جیسے شعلے اتر آئے۔ تو کیا میرے ماں باپ کا قاتل سکندر تھا؟ یہ جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ اب مجھے غصہ تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان تینوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، جیسے سکندر نے میرے خاندان کے ساتھ کیا۔ ایک رات میں نے جب سب سو گئے تو کلہڑیوں کے وار کر کے پہلے سکندر، پھر اس کی دوسری بیوی اور 3 سالہ بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب میں ماں باپ کی گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قاتل بھی تھی۔ میرے سینے میں جلی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن میں نے جو اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا اس کا افسوس مجھے کھا رہا تھا۔ میں دن رات جلتی رہتی اور ایک دن بالآخر چھت سے کود کر میں نے خود کو ختم کر لیا، لیکن آج تک میری روح کو قرار نہیں۔ دوسری لاش نے اپنا قصہ سنانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ماتم شروع کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر تک یہی سب جاری رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں لاشیں اٹھیں اور اپنی اپنی قبروں میں جا کر لیٹ گئیں اور قبریں ایسے بند ہو گئیں جیسے پہلے تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، زبیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلی اور تیز تیز قدم بڑھاتے گھر کی طرف لپکی۔ میرے دل پر سے زبیر کا اندھا پیار ختم ہو گیا تھا۔ شاید یہ ان لاشوں کی عبرتناک داستانوں کا اثر تھا۔ میں ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ زبیر تھا۔ آنکھیں ملتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھا تو سیدھا تمہارے پاس آ گیا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو آج مجھے اتنی رات اس خوفناک قبرستان میں بلا کر میٹھی نیند سو گیا، تو کل کو جب مجھے اس کے سائبان کی ضرورت پڑی تو شاید یہ میرے ارد گرد بھی نہ ہو۔ ان لاشوں کی کہانیوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں امیر نہ سہی، لیکن میری والدہ نے میرے والد کے نہ ہوتے ہوئے بھی میری بہت محنت سے پرورش کی تھی۔ میں نے زبیر سے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اس گناہ کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ زبیر مجھے آوازیں دیتا رہا اور میرے رویے کی وجہ پوچھتا رہا، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ آج قبرستان میں نے جو منظر دیکھا ہے اس کا مجھ پر کیا اثر ہوا ہے۔ مجھے میری ماں کا خیال ستا رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو دروازہ ابھی تک کھلا تھا، اس کا مطلب کہ ماں کی آنکھ نہیں کھلی۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، میری ماں نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟
میں نے کہا ماں کچھ نہیں، نماز کے لیے اٹھی ہوں۔ حالانکہ فجر میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی اپنے بستر پر سو گئی کہ اس نے مجھے ایک سنگین گناہ سے بچا لیا۔ دراصل غلط یہ نہیں کہ شادی کے لیے لڑکی یا لڑکی کی پسند نہ دیکھی جائے، اور پسند کی شادی کا ضروری نہیں کہ انجام برا ہی نکلے، بلکہ پسند کی آڑ میں نوجوان نسل جو طریقہ اپناتی ہے اس کے بعد سنگین نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے کام میں جلد بازی سے گزر جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی رضامندی لینے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے، اور پھر جس محنت سے والدین نے اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے، یہ وہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعد میں سب کو اس کا ازالہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ضرور سوچئے، اپنے ماں باپ کا خیال ضرور کیجئے۔ میری بہنوں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑے لاڈ سے پالا ہے، بڑی محنت سے آپ کی پرورش کی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے والدین کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک کا آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔